رسوله النبي الكريم وآله الطيبين والطاهرين وأصحابه المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربک العالی پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے۔ حدیث میں آیا جب یہ پڑھیں نماز کے علاوہ تو ساتھ ہی کہیں سبحان ربی العالی کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کی ذات کو روا ہے جو بہت اعلیٰ اور عرفہ اور بلند اور بزرگ تر ہے۔ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کی ناک کی ہڈی اور ماتھے کی چوٹی اور دونوں ہاتھ اور گھٹنے زمین کو چھو جاتے ہیں، اور یہ عاجزی کا آخری درجہ ہے کہ آدمی اپنے عجز کا مکمل اظہار کر دیتا ہے اور اس وقت اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی کیفیت میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور ایسے سجدہ کرے تصور میں، خیال میں کہ جیسے اللہ کے دو قدموں کے درمیان سجدہ کر دیا، اور اپنی تکبر کو، اپنی انا کو اور اپنی بڑائی کو جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے اس کو مٹی میں ملا دیا، اور پھر یہ پڑھے سبحان ربی العالی کہ پاک ہے میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے پال رہا ہے، اور وہ بہت اعلیٰ اور بہت اونچا اور بہت عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی آگے بھی اللہ کریم نے تفصیل بتائی۔ وہ رب اعلیٰ جو ہے الذی خلق فسوی، جس نے تخلیق کیا، ہر چیز کو بنایا اور پھر اس کو سیدھا کیا، ٹھیک کیا، آراستہ کیا، بیلنس رکھا ہر چیز کے اندر۔ آپ دیکھیں قدرت کے اندر کس قدر حسن ہے اور کس قدر خوبصورتی ہے اور کس قدر اعتدال ہے کہ آنکھ اگر چہرے سے ہٹا کے کہیں اور آپ چہرے پہ لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے، اور ناک اور ہونٹ اور بال اور ہر چیز ایسی موزوں ہے۔ اور کبھی کبھی قدرت اپنا کرشمہ دکھاتی ہے کہ کسی کا کان نہیں ہے تو اس کی شکل عجیب و غریب۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، کتنی موزوں ہیں، اگر 5 کے بعد 6 ہو تو کتنی بری لگتی، اور اگر ان انگلیوں کا قد ساروں کا ایک جیسا ہو تو کتنا غیر موزوں ہاتھ لگتا ہے۔ اللہ حاصل قیاس، آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورتی اللہ نے کائنات کے اندر پیدا کی۔ ایک پتا ہے، ہر پتے کی شکل مختلف ہے اور اس کے اندر بھی ایک حسن ہے، اور پھول ہے اور پھل ہے اور جانور ہیں اور نباتات ہیں اور پہاڑ ہیں اور میدان ہیں اور سمندر ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے بنایا اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس کو ٹھیک بھی کیا، آراستہ کیا۔ والذی قدر فہدی، اور پھر جس نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق، ایک تقدیر کے مطابق بنایا، ایسے نہیں کہ ہیپ ہیزرڈ ہے، گردے ہیں، ان کا ایک کام ہے، ایک پوری کی پوری فیکٹریز ہیں، اور وہ خون کو چھلنی کے ساتھ صاف کر رہے ہیں، اور جو مضر چیزیں ہیں اس کو نکال کے پیشاب کی صورت جسم سے خارج کر، اور جگر ہے اور وہ کیا کام کر رہا ہے، اور ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق اس کا ایک مقصد بنا کے پھر اس کو راستہ بھی دکھایا، اس کو ہدایت بھی دی، جس کے لیے جو چیز موزوں ہے وہ کھاتا ہے۔ ہم گھاس پھوس نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارے معدے میں ایک چیز ایسی نہیں ہے جو ہری جو گھاس ہے
اس کو وہ توڑ کے ہضم کر سکے، جذب کر. ہم پکا کے کھاتے ہیں، اور جو جانور ہیں ان کے معدے کے اندر وہ چیز ہے، وہ براہ راست چارہ کھا جاتے ہیں. ہم پکا کے کھاتے ہیں. ہر چیز کو، ہر شعبے کو، جو جس کے لیے موضوع ہے چیز، وہ اللہ حاصل کیا. کسی کا دماغ حساب میں چلتا ہے، کسی کا شیر گوئی کی طرف چلتا ہے، اور کوئی خادم ہے اور کوئی مخدوم ہے. کائنات کا نظام ایسا اللہ نے ترتیب دیا کہ کوئی خدمت کرنے والا ہے، کوئی خدمت کرانے والا ہے. اگر ایک ہی کام سب کو کرنے پڑتے تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا. ایک کی ضرورت اور دوسرے کی قابلیت، ایک کی محتاجی اور دوسرے کے اندر وہ فنکاری، اللہ نے نظام قدرت ایک بہترین انداز میں بنایا، اور ہر ایک کا رجحان جس طرح وہ چیز ضروری تھی اس طرح اس کو ڈال دی. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، اور پھر اس نے چارہ نکالا زمین سے. ورنہ یہ دودھ دینے والے جانور اور یہ گوشت کے لیے استعمال ہونے والے چوپائے، یہ کس طرح کھاتے اور کیا کرتے. اللہ نے ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور پھر اس چارے کو جب وہ نکلتا ہے اس وقت وہ بالکل سبز ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر پڑا رہتا ہے تو خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ پیلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گہرا سبزی مائل ہو جاتا ہے. اس طرح کر کے اس چارے کے مختلف سٹیجز ہیں، اور ہر سٹیج پہ اوپر مختلف جانور اس کو پسند کرتا ہے. پھر اس کو کر ڈالا کوڑا اور سیاہ. سنقرئک فلا تنسا، اور ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر تجھے کبھی نہیں بھولے گا. جب وحی آتی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ اس کو بار بار دہراتے تھے کہ اللہ کا پیغام ہے اور آپ امین ہیں. امین کا مطلب ہے کہ جیسا پیغام آیا اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ امانت داری ہے. تو آپ کہیں بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، اس لیے دہرایا نہ کیجیے اور پریشان نہ ہوا کیجیے. الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جسے چاہے. قدرت کاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بشریت کے قالب میں بھیجا. انسانی شکل کے اندر تھے، اگر اللہ بلانا چاہتا تھا تو بھول جاتے تھے. بعضی آیات منسوخ ہو گئیں تو منسوخ ہونے کے کئی طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بھول گئے. جو اللہ نے آیت کو منسوخ کرنا تھا آپ کو بلا دی گئی. تو اللہ ہی یاد کراتا ہے اور اللہ ہی بلا دیتا ہے. بعض لوگوں کو اپنے حافظے میں بڑا زوم ہوتا ہے. زوم نہیں، دماغ کے اندر ذرا سی ایک کیمیکل ہے، ذرا سا اس کا امبیلنس ہو جائے سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے. تو اللہ ہی یاد کراتا ہے اور اللہ ہی بولتا ہے. آج کل بھولنے کی بیماری ویسے بہت عام ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے اور میوزک کے سننے کی وجہ سے دماغ بچوں کے کند ہو گئے ہیں اور حافظے کمزور ہیں. یہاں سے بازار بھیجو کوئی چیز لینے کے لیے 3 چیزیں لے آئیں، چوتھی بھول جائیں گے. اس کے لیے نگاہوں کی حفاظت اور کانوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت اور گناہوں سے بچنا، اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. اہل اللہ کے حافظے بڑے قوی ہوتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھیں، اور انہوں نے ان کو بالکل، حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی آیت ہے کہ کہاں سے چلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا اور اس نے کس سے سنا، اور یہ شخص کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، نسب کیا ہے. اس طرح ساری حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو وہ ان کو یاد تھیں. اسی طرح ابھی حال ہی میں پاکستان بننے سے تھوڑی دیر پہلے انور شاہ صاحب کشمیری دیوبند کے ایک بہت بڑے فاضل تھے، عالم تھے، کتب بھی لکھی ہیں. ان کا بھی حافظہ اسی طرح تھا. جو کتاب پڑھتے تھے پوری یاد ہو جاتی تھی. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گئے جامع ازہر میں تو انہوں نے وہاں سے ایک کتاب ایشو کروائی. انہوں نے کہا دنیا میں یہ ایک ہی کتاب ہے، ہم اس کو ایشو نہیں کرتے. تو وہ مسکرائے اور وہ اس کتاب کو پڑھتے تھے، جتنے بھی پڑھے گئے صفحے، اور گھر آ کے اس کو لکھ لیتے تھے. اور پوری وہ کتاب اسی طرح لکھ کے نقل کر کے اپنے حافظے کی بنیاد پہ ہندوستان لے آئے.
یہاں آ کے انہوں نے پرنٹ کروائی، 10 کاپیاں وہاں بھیجی جامع ازہر میں، اور ان سے کہا کہ اس کو اپنی اس کتاب سے اصل سے ملا لیں. انہوں نے کہا بالکل، اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا نا کہ فلاں جگہ کی چھپی ہوئی، وہ بھی لکھ دیا. ایسا حافظہ تھا، ایسا حافظہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک میری خاتون رشتے میں تھی، خالہ، اور وہ بوڑھی تھی 80 سال کی. تو میں ایک دفعہ اس کو ملنے گیا، سگی خالہ نہیں تھی، رشتے میں خالہ تھی، اور میں نے اس کو سلام کیا. اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میں نے نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھ لیا. میرا حافظہ آدھا رہ گیا، اتنا نہیں تھا جتنا تھا. یہ نگاہ کی حفاظت اتنی ضروری ہے حافظے کے کبھی ہونے. نگاہ کی حفاظت، غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑے، اس سے حافظہ کبھی ہوتا ہے. اور بزرگوں نے کہا ہے کہ درود شریف پڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ پڑھیں، یا قوی ہو، اللہ کا نام ہے قوی، یا قوی ہو، ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف. اس سے بھی حافظہ کبھی ہوتا ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. انہ یعلم الجہر وما یخفاہا، وہ جانتا ہے. کون؟ اللہ، پکارنے کو اور جو چھپا ہوا ہے. آپ ذکر اونچی آواز میں کریں یا دل میں کریں، وہ جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور سہج سہج کر پہنچائیں گے ہم تجھ کو آسانی تک. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، سو تو سمجھا دے اگر فائدہ کرے تیرا سمجھانا. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت انداز تکلم ہے کہ آپ ان کو سمجھاتے رہیے، ان کو بات کرتے رہیے، بات ان کو ضرور فائدہ دے گی. سَيَذَكُّرُ مَن يَخْشَىٰ، ہاں سمجھے گا صرف وہ جو اللہ سے ڈرے گا. یہ ذکر فائدہ اس کو دے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. مجالس ذکر سے وہ فیض پائیں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کے سارے کے سارے اعمال کا حساب دینا ہے. یتجنبها الاشقا، اور یکسو رہے گا اس سے بڑا بدقسمت، اور جو اس ذکر سے اور نصیحت سے اور قرآن سے اور اللہ کی باتوں سے منہ پھیرے گا اور دور رہے گا، وہ بڑا شقی اور بڑا بدنصیب اور بڑا بدبخت ہوگا. الذی یصلی النار الکبریٰ، اور وہی شخص جو اللہ سے اعراض کرتا ہے، اپنا منہ موڑتا ہے، ذکر میں آنے کی اہمیت نہیں سمجھتا، وہ داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، ایک دفعہ جو جہنم میں داخل ہو جائے گا پھر نہ اس کو وہاں موت آئے گی اور نہ وہ جیے گا. ایسی وہ ہوگی خراب زندگی کہ اس سے چاہے گا کہ موت آ جائے اور موت نہیں آئے گی. اب آگے فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوا، بھلا اس کا ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا. آج ہم نے بھی ایک معیار بنایا ہوا کامیابی کا، اور ایک اللہ کا معیار بھی ہے کامیابی کا. ہم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس عہدہ بہت اچھا مل جائے، ڈگری بہت اچھی مل جائے، نوکری بہت اچھی جگہ مل جائے، شادی بہت اچھی جگہ ہو جائے، یعنی سارا گھوم پھر کے دنیا کے لوازمات ہی حاصل ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب تحقیق یقیناً کامیاب وہ ہوگا جس کا تزکیہ ہو جائے گا. تزکیہ کا کیا معنی ہے؟ تزکیہ کا معنی ہے کہ دین کی باتیں جو ہے دل کے اندر اتر جائیں، اللہ کی محبت دل کے اندر چلی جائے، اور نفسانیت اور غلاظت جو دل کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ نکل جائے، اور شہوت اور بری چیزوں کی لذت اور برائی کی طرف رغبت اور دوسرے کا برا چاہنا اور غیبت کرنی اور حسد کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، باقی ساری دنیا کو غلط سمجھنا، یہ دل سے نکل جائے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. زکوٰۃ بھی کہتے ہیں نا پاک کرنے والی. مال میں سے جو زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو جو مال رہ جاتا ہے اس کو پاک کر دیتی ہے. اور صدقہ کو بھی کہتے ہیں
پاک کرنے والا ہے کہ جس مال سے صدقہ دے جاتا ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، شیطان اور نفس اور غلاظت اس میں نہیں رہتی۔ تو کامیاب وہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اپنا تزکیہ کر لے گا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ اللہ کا نام لے کر اس کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 1 تزکیہ کامیابی کے لیے، اور نمبر 2 ذکر کثیر، اور تیسرا جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں۔ یہ 3 کام کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی بڑھوتی کو، بڑھنے کو، کثرت کو، اور دنیا کے اندر مال کو اور عزت کو اور دنیا کی خواہشات کو بہت بڑا ہوا پاتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت جو ہے، پچھلا گھر جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہاں، اگر ہم یہاں کہیں کہ یہاں آپ کو ایک محل دے رہے ہیں رہنے کے لیے، لیکن آپ اگر چلے جائیں کہیں دوسرے شہر میں تو وہاں یہ جو ہے یہ کرائے کا ہے، چند دن آپ اس میں رہیں گے، لیکن وہاں چلے جائیں دوسرے شہر میں، وہاں گھر ملے گا، ہوگا کچا، لیکن گھر آپ کا اپنی ملکیت ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی چاہے گا کہ وہ جو گھر ہے چاہے بھلے کچا ہو لیکن میرا اپنا ہو، میں وہ پسند کروں۔ ایسے ہی نا انسان کی فطرت۔ اور اگر کہا جائے کہ یہاں تو جو مکان دے رہے ہیں وہ کچا ہے اور کرائے کا ہے، لیکن اگر آپ پوسٹنگ اپنی وہاں کرا لیں، وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کو پکا مکان اور بہترین سہولتوں کے ساتھ اور سیمنٹڈ اور کارپیٹڈ اور ٹائلز لگی وہ ملے گا، تو ہر آدمی کہے گا مجھے وہاں پہ جوا دو۔ بس یہی سمجھ لیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ وقتی ہے۔ رہے نام اللہ کا، اس زمین کے اوپر جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، نامعلوم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے لوگ یہاں آئے اور کتنے چلے گئے، اس مکان میں کتنے رہے اور کتنے قیامت تک رہیں گے۔ یہ بنایا کسی اور نے تھا، رہے ہم رہے ہیں، اور ہمارے بعد اب پتہ نہیں کس نے رہنا ہے۔ ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، قبر میں ڈال رہے ہیں اور دوسری اس کی جگہ لے رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایک دوست نے کہا کہ زمین تو وہیں کی وہیں رہتی ہے، صرف رجسٹریاں بدلتی ہیں، جس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ساری زندگی کی کمائی مٹی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، اور گارے کے اوپر اور سیمنٹ کے اوپر، اور اتنی محنت سے کمایا ہوا مال جس کی کوئی ورت نہیں، چھوڑ کے چلے جانا۔ وہ رہے گا یہاں ہمیشہ، نیم پلیٹ بدل جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں یہ 7 والا گھر، اس میں 4تھا یا 5ویں بیچ گئے، چلے گئے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی اور ہمارے والدین کہاں گئے؟ اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے والدین کہاں ہیں؟ سب قبروں میں جا کے لیٹ گئے، اور اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے والدین کو اور اعزاء و اقارب کو اتارتے ہیں قبروں کے اندر، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہترین جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وہاں جیسا بھی گھر ملے گا بس وہ دائمی ابدی ہوگا۔ جو جنت میں چلا گیا، جنت کے اندر ایک مینڈا لایا جائے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈے کو لے کے آئیں گے جنت کے اندر، اور بتائیں گے لوگوں کو کہ اے جنتی، اس کو دیکھ لو، یہ موت ہے۔ موت کو مشکل کر دیا جائے گا، ایک شکل بنا کے مینڈے کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اذن سے چھری چلا دیں گے۔ آج موت کو بھی موت آ گئی، جو جنت میں آ گیا وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا کبھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ سے جنت خوش ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں جا کے بڑا اندیشہ ہوگا کہ ہمیں نکال نہ دیا جائے، اتنی خوبصورت جگہ ہے۔ اس کو دل کو سمجھانا چاہیے۔ جب خواہشات اور تمنائیں اور حسرتیں، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے حسرت، کسی کی بڑی کوٹھی دیکھ کے حسرت، کسی کو کچھ دیکھ کے، بالکل نہیں۔ ہاں، جو چیز اللہ نے ہمیں دی اس پہ راضی رہے اور خوش رہے اور پھر شکرانے کے ساتھ رہے اور آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے،
تو آپ ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، چٹائی پر، اور اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ڈالا ہوا تھا، اور گرم علاقہ ہے عرب، تو آپ نے قمیض بھی اتاری ہوئی تھی، تو اس چٹائی کا نشان آپ کی کمر عطر کے اوپر پڑ گیا ہوا تھا۔ آپ حضرت عمر کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر جیسا آدمی جن سے ساری دنیا ڈرتی تھی، اور شیطان بھی آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا تھا، وہ رونے لگ گئے، کہنے لگے یہ یہود و نصارہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کے پاس صحیح طرح کا بستر بھی نہیں ہے جس پہ آپ آرام فرما سکیں، اور چٹائی ہے اور اس کے اوپر کپڑا بھی نہیں بچھایا ہوا، اور جس میں عطر پہ اس کے نشان ہیں۔ تو آپ ایک دم سیریس ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عمر تم سے تو توقع نہیں تھی کہ آپ ایسی بات کرو گے، میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو ایک جگہ سے آیا اور واپس اس نے اس جگہ لوٹ کر جانا ہے، اور تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے سستا لے اور آرام کر۔ میری مثال تو اس مسافر کی جیسی ہے کہ میں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے آئے، تو اس سے یہ دنیا کو دل لگانے کی جگہ ہے کہ یہاں ہم محلات تعمیر کریں اور بستر اور یوں اور وہ۔ اب ہمارے حالات دیکھ لیں، اس کیفیت سے کتنے یکسر دور اور مشکل۔ ہم اس طرح اس سوچ سے دور ہیں، اتنا ہی ہم اللہ سے دور ہیں۔ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں ایسے ہیں جیسے ایک مسافر آتا ہے، ٹرانزینٹ اینڈ ٹیمپرری، تھوڑی دیر کے لیے بس آرام کرنا ہے۔ اور یقین جانیں اگر دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت کی زندگی کے اندر 60-65 سال ایک عرصے کو دیکھا جائے تو لگے گا ایک آنکھ چپکنے سے بھی کم۔ جتنی دیر قبر میں رہنا ہے، اور جتنی دیر حشر کے میدان میں رہنا ہے، اور جتنی دیر جنت اور دوزخ ہوگی جو کسی کے قسمت میں ہوگا، تو اس کے حساب سے دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں۔ تو ہم اس زندگی کے پیچھے کس طرح دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں، دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں۔ بس دنیا کی زندگی کو جو حکم ہے شریعت کا اتنا اس کے مطابق اس پہ محنت کرے، اور باقی سب چیز کو مقدر کے اوپر چھوڑ دے، اور جستجو سارے کے ساری اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلی دفعہ قرآن میں نہیں آئی، اس سے پہلے جو آسمانی کتب آ چکی ہیں ان میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے آئے اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ ان میں کیا لکھا تھا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے اور کیا تھے؟ آپ نے فرمایا ان صحیفوں میں امثال عبرت کا بیان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹی کتابیں، پمفلٹ ٹائپ آئے، ان میں سے ایک مثال میں ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے مغرور و مبتلا، میں نے تجھے حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا چل جائے، بلکہ میں نے تجھے اقتدار اس لیے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دے، مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ میرا قانون ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر کی زبان سے نکلی ہوئی ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے۔ جس کو بھی اقتدار دیا جائے، یہ ضروری نہیں کہ بادشاہ تو کوئی بنتا ہے، لیکن جس کو اقتدار ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہیڈ ہے، بس وہ اس کا بادشاہ ہے، اس کے متحد 10-20 بندے، بس اس کے ایک گھر ہے، اس کا باپ ہے وہ، تو وہ بیویوں پہ ظلم نہ کرے، سبارڈینیٹس پہ ظلم نہ کرے، ان کی بد دعا سے بچے، ان کو ایذا نہ پہنچائے۔ ایک اور مثال میں آل لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے
عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے 3 حصے کرے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفہ ہے اس میں لکھا ہے. ایک حصہ میں اپنے رب کی عبادت کا اور اس سے مناجات کا ہو. 1/3 ٹائم جو ہے عبادت اور مناجات، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، ذکر اذکار کریں. دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے کا، غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور توبہ کرے اور اللہ کے آگے گریہ زاری کرے اور روئے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور صنعت میں غور و فکر کا، کہ یہ جیسے پڑھ رہے تھے ہم کہ کیسی اللہ نے کائنات بنائی اور کیسے یہ پہاڑ ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ میں نے اونٹ کیسا بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور یہ آسمان کتنے بلند بنا. اس طرح اللہ کی تخلیق پر غور کرے. اور تیسرے حصہ میں اپنی ضروریات معاش حاصل کرنے اور طبعی ضرورتیں پورے کرنے. تو 1/3 آج جو ہے اس میں نوکری کرے، کاروبار کرے، واٹ ایور جو اس کو. اب ہم غور کر لیں، ہم 24 گھنٹے میں سے 23.5 گھنٹے اپنی ضروریات اور مال کمانے میں اور بچوں اور بیوی کے کیونکہ فرمائشیں پوری کرنے میں، اور آدھا گھنٹہ نماز کے لیے، وہ بھی جو پکے نمازی، وہ بھی اکثر این غینی ہے، بھاگم دوڑی میں نماز ننگے سر پڑھ لی، پڑھی نہ پڑھی، وقت آگے پیچھے، یہ وہ جو نماز کا شرم کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہفتے میں یعنی 7 دن بعد 1 گھنٹہ یہ ذکر کے لیے ہے، اس میں بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں اس میں بھی. تو یہ اس طرح ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹائم مینجمنٹ کرے، اپنے وقت کا تعین کرے. ہر شخص شروع کرنے کے لیے 1 گھنٹہ تو اپنے لیے نکال لینا آخرت کے لیے. اس میں نماز اور نوافل اور تلاوت اور تسبیحات اور اذکار کو مطالعہ. اور فرمایا کہ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے اور اپنے مقصود کام میں لگا رہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور جو شخص اپنے کلام کو اپنے عمل سمجھ لے گا، اس کا کلام بہت کم صرف ضروری کاموں میں رہ جائے گا، کم باتیں کرے. اور پھر پوچھا کہ صحف موسیٰ میں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اس میں سب عبرتیں ہی عبرتیں تھیں. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو، پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے، کیسے کہہ کے لگاتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ موت آ کے رہنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو اور وہ کیسے عاجز اور درماندہ اور غمگین ہو. اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج اور نزول کو دیکھتا ہے، وہ کیسے دنیا پر مطمئن بیٹھتا ہے. اور مجھے تعجب ہے اس شخص کو جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو، وہ کیسے عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پھر یہ سوال کیا کہ ان صحیفوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آنے والی وحی میں بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو ذر یہ آیتیں پڑھو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہی سورت جو ہم نے آج پڑھی ہے. تو یہ سورت نچوڑ لیے ہوا ہے جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. اور وہ نچوڑ یہ ہے کہ اپنے تزکیے کی فکر کریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کریں. جیسے ہر آدمی گھر سے نکلتا ہے دفتر میں جانے کے لیے، کاروبار کے لیے، تو صاف ستھرا ہو کے کپڑے بدل کے اور تیل لگا کے اور خوشبو لگا کے نکلتا ہے. اسی طرح اپنے باطن کی بھی اصلاح کریں، اس میں جو غلاظتیں اور گند ہیں وہ دور ہو. تو باطن کی اصلاح کے لیے صحبت اکسیر ہے. نیک لوگوں کے پاس اٹھے اور بیٹھے، اہل اللہ سے دوستی کا دام بھرے، اپنی صحبت کو دیکھے. جس قسم کے لوگوں میں آدمی رہتا ہے ویسی ہی اس کی عادات اور خصائل اس کے اندر آنے لگتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر کرے، خوب اللہ کا ذکر کرے، اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا. اور پھر یہ ہے کہ نماز کو قائم کرے. نماز کو ادا کرنے کا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. اس کے رکوع اور سجود اور اس کا قیام کو سنوارے اور خوب لمبے لمبے سجدے کرے.
اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی مٹی کے اوپر بھی سجدہ کرنا چاہیے، بغیر صف کے، بغیر جانماز کے، بغیر کپڑے کے، تاکہ اور اس کے اندر عاجزی پیدا ہو اور انکساری پیدا ہو۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی کبھی ننگے پاؤں میں چلنا چاہیے زمین کے اوپر، تاکہ اس مٹی سے دوستی لگے، آج نہیں تو کل ہم نے اس کے اندر چلے جانا ہے۔ اتنی نزاکت اور اتنی نفاست ہر وقت روا نہیں ہے، کبھی کبھی مٹی پہ بھی سجدہ کرے، اور حدیث میں ہے کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلے، تاکہ اس کو اپنی حقیقت واہ ہو، کھلے کہ میں کیا چیز ہوں اور کہاں میں نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تھوڑی دیر ذکر کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ احمد و صدیق و سلمان قاسم است و جعفر است، باجزید و بلسنز و بولی تاج سر است، یوسف است و وجدوانی عارف و محمود ہم، از علی رامتینی سماس شمس خاور است، شاہ کلال است و بہاء الدین علاء الدین ولی، خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است، زاہد و درویش خواجہ امکن کی باقی بحق، احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبر است، خواجہ یحییٰ است ہم عبد الشکور عبد الرزاق، حضرت محمد صفا فقیر محمد انور است، شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام، فیض نعمت یا خدایا در درونم خوشتر است، شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام، باز حضرت غازی شاہ فیضان رب اکبر است، شاہ مومن بادہ ذل الہی یاد کن، با امید فیض اہل اللہ بچشم خاور است، شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام، صوفی مقبول احمد نقشبندی نوکر است،
ہوتا یا الہی عشق او ذکر دوام، ہوتا یا الہی عشق او ذکر دوام، این دعائے آرزو محمد زبیر آکرست۔ بس اب آنکھوں کو بند کر لیں اور زبان کو نہیں ہلانا اور دل میں اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کی مشق کریں دل میں۔
اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اغفر وارحم انک انت العز الاکرم. اللہم اغفر جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات یا مجیب الدعوات بحرمت النبی وآلہ الامیال. اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم سلمنا سلم دیننا سلم دنیانا سلم ایماننا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ اس وقت ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو اس سے مقصود ہے وہ ہمیں عطا فرما، یعنی اپنی تعلق اور اپنا محبت اور ہمارے قلوب کی صفائی. یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے. یا اللہ ہمارے قلوب کو اور باطن کو اخلاق حسنہ سے مزین فرما دے اور اخلاق رذیلہ سے صاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا. ہر آن ہر گھڑی ہر لحظہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما. ہر قسم کی عافیت سہولت و سلامتی عطا فرما. ہر قسم کے شر شرور فتنوں اور حسد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایک قریبی دوست دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. انہوں نے جو ہم سے محبت کا سلوک روا رکھا اس کا بہترین اجر و ثواب ان کو آخرت میں عطا فرما. یا اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اور حسنات کو قبول فرما کر
باعث بلندی درجات فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ یا اللہ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم۔ نماز